اور میں نے ایک بار پڑھا تھا کہ ہماری سوچیں ہمارے چہرے پر لکھی نظر آنے لگیں تو ہم ایک دوسرے کے جنازے میں شریک ہونا بھی پسند نہ کریں۔ اس لیے یہ لا علمی اور بے خبری بھی بہت بڑی نعمت ہے ہم انسانوں کے لیے۔ یہ جو لوگ ہیں یہ بدترین خدا ہوتے ہیں، آپ ان کو خوش کرنے کے چکر میں زخم زخم ہو جاتے ہو، یہ پھر بھی ناخوش ہوتے ہیں، نہ اجر دیتے ہیں۔ اس سے اچھا نہیں اللہ کو خوش کریں جس نے ہمیں پیدا کیا، زندگی گزارنے کا طریقہ دیا۔ الفاظ جینے کی وجہ بنتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کچھ الفاظ سانس بند کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں، تو سوچ سمجھ کر بولا کریں۔ کبھی سوچئے چلے کہاں سے تھے اور کہاں پہنچ گئے۔ اگر قدم منزل پر ہیں تو شکر کیجئے، اور قدم بھٹکے ہوئے ہیں تو فکر کیجئے۔ بعض اوقات ہمیں خاموش رہنا پڑتا ہے، کیونکہ ہمارے الفاظ یہ بتا نہیں سکتے کہ ہمارے اندر کیا چل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیکی کے علاوہ اور وہ کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کر سکتی، دعا کے علاوہ اور کوئی چیز تقدیر کو نہیں بدل سکتی، اور گناہوں میں مبتلا رہنے کی وجہ سے آدمی رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اجنبیوں کو ہماری ذات اور کہانیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، وہ صرف اتنی دیر متوجہ ہوتے ہیں جتنا ان کی مصروفیات کے درمیان فارغ وقت ہوتا ہے۔ تعلق میں جھوٹ کا سہارا تعلق کو بے سہارا کر دینے کے لیے کافی ہے۔ اگر زندگی عارضی ہے تو مشکلات بھی مستقل نہیں۔ زمانہ ناکامیاں اور گزرے لمحات جو سبق سکھاتے ہیں، وہ سبق کوئی اسکول کالج نہیں سکھا سکتا۔ اور پھر اللہ تمہیں یوں خوش کرے گا جیسے تم نے کبھی کوئی غم دیکھا ہی نہ ہو۔ آج کل لوگ دعاؤں میں کم اور چغلیوں میں زیادہ یاد کرتے ہیں۔ کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا؟ درود شریف کی عادت آپ کی زندگی پر ایسا اثر رکھتی ہے جیسے بنجر زمین سے سیراب کرنے کا سفر۔ تو جب بھی دل اداس ہو، آزمائش میں گھرا ہوا پائیں خود کو، تو دل کی بنجر زمین کو درود شریف سے معطر کریں، پھر سکون خوشحالی کے باغ عطا ہوں گے۔ زندگی بغیر محبت کے مصیبت ہے، اور بغیر عقل کے حیوانیت ہے۔ زندگی میں اتنی تو اچھائی سے رہو کہ جب کوئی آپ کو کہے کہ تمہیں تمہارے کاموں کا بدلہ ملے تو وہ تمہیں دعا لگے، بد دعا نہیں۔ اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں سے زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ کبھی کبھی سچ کڑوا لگتا ہے، لیکن سچ سچ ہوتا ہے۔ اس کی بجائے اگر ہم جھوٹ کو اپنی زندگی میں جگہ دیں گے تو ہماری زندگی میں مشکلات بڑھتی جائیں گی۔ لوگوں سے اسی رفتار سے بات کر کے دیکھیں جس رفتار سے آپ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ کوئی بھی آپ کی بات نہیں سمجھے گا، اور آپ بادشاہوں کے بادشاہ کے ساتھ اس انداز میں بات کرتے ہیں۔ نماز میں سورہ فاتحہ کو بلکہ ہر لفظ کو سمجھ کر پڑھیں، آپ کی روح کو سکون مل جائے گا۔ بعض اوقات ہم خوبصورت تعلق کو بچانے کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ بہت زیادہ خاموشی ہر بہترین تعلق میں فاصلہ پیدا کرتی ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کو دنیا کی ہر چیز سکھا دیتے ہیں سوائے اپنے بغیر جینے کے۔ اگر معاشرہ جنگل بن جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جانور بن جائیں۔ اچھے مزاج کی بہترین علامت یہ ہے کہ برے مزاج کو برداشت کر لیا جائے۔ بدنیت شخص محروم ہی رہتا ہے، اسے کسی کی بھی دعا نہیں لگتی، وہ اپنی راہ میں خود آپ ہی رکاوٹ ہوتا ہے۔ ہم نے دنیا کے معیار پر نہیں اترنا، ہم نے دنیا کی پسند ناپسند کا خیال نہیں رکھنا۔ ہم سے کون کتنا راضی ہے، ہمیں کون کتنا پسند کرتا ہے، یہ نہیں سوچنا۔ ہم نے بس یہ سوچنا ہے کہ ہم اللہ کو اچھے لگ جائیں۔ جو اللہ کو اچھا لگ جاتا ہے، اللہ اسے سب سے اچھا بنا دیتے ہیں۔ معیار ہونا چاہیے انسان میں، غرور تو 2% کے لوگ بھی کرتے ہیں۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں، ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے۔ کامیابی اور ناکامی کی کبھی پرواہ مت کرو، یہ دیکھو کہ تم حق پر ہو یا نہیں۔ اپنے دل کی زمین میں بوئے جانے والوں کو بہت احتیاط سے چنیں، کیونکہ بیجوں کا انتخاب کرنا درختوں کو جڑ سے نکالنے سے کہیں زیادہ آسان ہوتا ہے۔ محبت کے قیمتی لمحات اگر انا کی نظر کر دیے جائیں
تو ہاتھ میں بس گھڑی رہ جاتی ہے اور وقت نکل جاتا ہے۔ انسان کو اس کی برائیوں سمیت قبول کرنے والا ہی اس کا سچا دوست ہوتا ہے، کیونکہ خوبیاں تو دشمن کی بھی متاثر کرتی ہیں۔ مشکلوں پہ غور کریں گے تو مشکلیں بڑھتی چلی جائیں گی، لیکن اگر آسانیوں پر غور کریں گے تو آسانیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ جس چیز پہ آپ دھیان دیں گے وہی چیز بڑھتی چلی جائے گی۔ لوگوں سے ایکسپیکٹیشنز رکھنا خود کو دکھ دینے کا دوسرا نام ہے۔ ہم کسی کو بھی زبردستی اپنی ذات کے لیے مخلص نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو خوشبو صرف پھول ہی دے سکتے ہیں، کانٹے نہیں۔ ہماری جیت یہ نہیں کہ ہم خود اچھے ہیں اور دوسرے برے ہیں۔ ہماری جیت تو تب ہے جب کوئی برا انسان بھی ہمارا احساس اور اخلاق دیکھ کر اچھا بننے کا تہیہ کر لے۔ اگر اللہ نے آپ کو رزق کی تنگی دینی ہے تو وہ تب بھی دے گا جب آپ کی 4 فیکٹریاں ہوں گی۔ کیا کر لیں گے آپ اگر 4 فیکٹریز میں ایک ہی وقت میں آگ لگ جائے، عمارتیں گر جائیں یا کچھ اور ہو جائے؟ ہم کتنے ہی بند کیوں نہ باندھ لیں، اگر سیلاب کے پانی کو ہم تک آنا ہے تو وہ سارے بند توڑ کر آ جائے گا۔ اگر ہماری قسمت میں پانی کا ایک قطرہ لکھا ہے، ایک گھونٹ نہیں، تو ہم دریا کے کنارے بیٹھ کر بھی ایک قطرہ ہی پی سکیں گے، ایک گھونٹ نہیں۔ کسی بھی چیز کے ختم ہونے سے زندگی ختم نہیں ہوتی۔ ہر بار کسی بھی چیز کے ختم ہونے پر اللہ سے شکوہ کرنے کی بجائے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہم سے ایک چیز واپس لی، سب کچھ واپس نہیں لیا۔ بعض دفعہ شاید کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، بس دل چاہتا ہے دنیا میں غار ہرا جیسی خاموشی ہو اور ہم اپنے اندر کو باہر لے آئیں۔ زندگی اور پتنگ بعض دفعہ انسان کو ایک ہی طرح خوار کرتے ہیں، ایک ہی طرح فینٹیسائز کرتے ہیں، ایک ہی طرح اپنے پیچھے دوڑاتے ہیں، ایک ہی طرح خوشی سے پاگل کرتے ہیں اور ایک ہی طرح مایوس کرتے ہیں۔ لیکن نہ پتنگ کو کوئی آسمان میں اڑنے سے روک سکتا ہے، نہ زندگی کو چلنے سے۔ ہمارے دین کا امتیاز ہی یہ ہے کہ اس میں کوئی چھوت چھات نہیں ہے، نئے اور پرانے مسلم کا کوئی تصور نہیں۔ ہمیں انصار کی طرح ہونا چاہیے، آنے والے کو گلے لگانا چاہیے، ان کے عقیدوں اور حسب و نسب کو چھاننے پھٹکنے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ جو منہ سے خود کو مسلمان کہتا ہے وہ مسلمان ہے۔ ہمارے ماننے یا نہ ماننے سے اس کے ایمان میں فرق نہیں پڑے گا، ہمارے اپنے ایمان میں فرق ضرور پڑ جائے گا۔ جو خاندان کو جوڑنے میں رات دن ایک کر دیتے ہیں وہ ایک دن خود ٹوٹ جاتے ہیں، اور انہیں جوڑنے کے لیے نہ تو پیار کافی ہوتا ہے اور نہ کوئی وعدہ۔ وہ ہمیشہ کے لیے 2 حصوں میں بڑھ جاتے ہیں، ایک جو پہلے کبھی خوش تھے اور دوسرے جو اب ہمیشہ خوشی کی تلاش میں رہیں گے۔ جب آپ کا بہت پیار کرنے والا شخص آپ سے دور ہو جائے تو لگتا ہے جیسے آپ ایک قدم بھی نہیں اس کے بغیر چل سکتے، لیکن دنیا کے سارے معاملات ویسے ہی چلتے رہتے ہیں۔ انسان ہنستا بھی ہے، بولتا بھی ہے، اس کے بغیر رہتا بھی ہے۔ کسی شخص نے آپ کی زندگی میں کتنے عرصے کے لیے رہنا ہے اور کب چلے جانا ہے، اس کا فیصلہ وہ شخص نہیں کرتا، حالات بھی نہیں کرتے، اس کا فیصلہ بھی آپ کا رب کرتا ہے۔ وہ اس شخص کے دل کو ایسے پلٹ دیتا ہے کہ وہ اجنبی بننے میں 1 منٹ نہیں لگاتا۔ آپ ساری عمر اس شخص کو الزام دیتے ہیں، لیکن کیوں نہ آج ہی تسلیم کر لیں کہ یہ اللہ تھا، اس نے اجازت نہیں دی تھی۔ ہم سب اپنی زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے پر زمانہ جاہلیت سے ضرور گزرتے ہیں۔ بعض گزر جاتے ہیں، بعض ساری زندگی اسی زمانے میں گزار دیتے ہیں۔ کچھ چیزوں کا برا استعمال ان کے اندر برائی کا اثر اتنا راس کر دیتا ہے کہ ان میں آپ کے لیے اچھائی ختم ہو جاتی ہے۔ جب شراب حرام ہوئی تھی تو ان برتنوں کو بھی توڑ دینے کا حکم دیا گیا تھا جن میں وہ پی جاتی تھی۔ آپ شراب کے برتن میں آب زمزم نہیں پی سکتے۔ ایک دوسرے سے پیار کریں کیونکہ جدائی کبھی وارننگ نہیں دیتی۔ ایک دوسرے سے اس کا حال دریافت کرتے رہیں کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ آخری کال یا ملاقات کب ہوگی۔ ایک دوسرے کا ساتھ برداشت کریں کیونکہ لفظ کاش جانے والے کو واپس نہیں لا سکتا۔ اور یاد رکھیں کہ زندگی میں ایک مہربان لفظ مردے کی پیشانی پر بوسے دینے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ دوسروں کی طرف سے ملنے والی توجہ، محبت اور عزت بھی رزق کی طرح اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ان کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا نہ کرنا اور دینے والے بندے کا شکر گزار نہ ہونا
ان نعمتوں کو ہم سے چھن جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ ہم میں سے اکثر اس خوش فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ دوسروں سے ملنے والی توجہ، محبت یا عزت ہمارا حق ہے۔ جی نہیں، اللہ کی کوئی بھی نعمت ہمارا حق نہیں، بس ان کا کرم ہے۔ ایمان جب انسان کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کر لیتا ہے تو برائی مشکل اور نیکی آسان ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی ہمارے راستے میں آیا ٹوٹا ہوا پل برا نہیں ہوتا، وہ آپ کو ایسی جگہ پہ جانے سے روکتا ہے جہاں آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ زندگی کے سفر میں ہر رکاوٹ کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، بس ہمیں اس رکاوٹ سے سبق سیکھنا ضروری ہے۔ دنیا کی حقیقت تو یہ ہے کہ بندہ محنت سے کماتا، محنت و مشقت سے جوڑتا اور حسرت سے چھوڑ جاتا ہے۔ کسی کو کسی کام سے روکنے کے لیے خود بھی اس کام سے رکنا پڑتا ہے۔ کسی کے لیے رول ماڈل بننا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے اپنے ساتھ بھی جہاد کرنا پڑتی ہے۔ اپنے ماضی پر شرمندہ نہ ہو بلکہ اس سے عبرت لیں، باقی ماندہ زندگی میں ویسی غلطیاں نہ دہرائیں۔ پیسہ بڑی کتی چیز ہوتی ہے، اچھے اچھے کو کتا بنا دیتی ہے، بڑے بڑے کو بھونکنا سکھا دیتی ہے۔ زندگی میں ایثار قربانی اچھی چیز ہے، لیکن اتنا سیلف لیس ہونا بھی اچھا نہیں کہ انسان اپنے آپ کو ہی بھول جائے۔ دنیا میں 90% انسان ایک پنجرے میں قید ہیں، اور اس پنجرے پر لکھا ہے لوگ کیا کہیں گے۔ آسانی ملتی ہے کوشش سے، سیلف کنٹرول اور حاضر دماغی سے۔ سب کچھ کبھی ختم نہیں ہوا کرتا، کچھ نہ کچھ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ قدرت امید جگائے رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور چھوڑ دیتی ہے، پھر اسی کچھ سے بہار پھوٹ پڑا کرتی ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف نا امیدی نہیں دیتی، بلکہ امید اور نا امیدی کے درمیان والی حالت دیتی ہے۔ مصروف رہو، یہ اس زمین پر موجود سب سے سستی دوا ہے اور بہترین میں سے ایک ہے۔ چھوڑ دیں اور دل کا بوجھ کم کیجیے، ہر چیز توجہ کے قابل نہیں ہوتی۔ سب سمجھتے رہے عورت معشوق ہے، صرف شاہ کو معلوم تھا کہ عورت عاشق ہے، اس لیے شاہ عبداللطیف بھٹائی نے لکھا ہے عورت عشق کی استاد ہے۔ کبھی کبھی بہتر لباس بنا اور پہن لینے سے، ہلکا سا میک اپ کر لینے سے اور ایک آدھ چوڑی جھمکا پہن لینے سے اخراجات میں بہت زیادہ اضافہ نہیں ہو جاتا۔ ہمارا خود پر اتنا حق تو ہوتا ہی ہے۔ مصیبت کی جڑ کی بنیاد انسان کی گفتگو ہے۔ کسی کو اپنی زندگی کے پوشیدہ گوشے دکھا کر یہ کہنا کہ دیکھو میں نے تم پر اعتبار کیا ہے، میرے اعتبار کو ٹوٹنے نہ دینا، اس کی توہین اور تذلیل کرنے کے مترادف ہے۔ انسان یا تو کسی پر اعتبار کرے نہیں، اور اگر کرے تو پھر پورا اعتبار کرے۔ کچھ اعتبار اور کچھ بے اعتباری والی کیفیت دونوں فریقوں کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے۔ غم ٹھکانہ دیکھ کے نہیں آتا اور نہ ہی انسان دیکھتا ہے، یہ صبر اور برداشت دیکھ کے آتا ہے۔ اس لیے اللہ نے انسان کی بات نہیں کی، اس کی طاقت کی بات کی ہے کہ آزمائش انسان پہ اس کی طاقت دیکھتے ہوئے آتی ہے۔ اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ دے کے نہیں آزماتا۔ زندگی سمجھوتوں کا نام ضرور ہے، لیکن بظاہر خود یہ سمجھوتا نہیں ہے۔ اس میں پیش آنے والی تمام مصیبتیں اتفاقاً نہیں ہوتی جن پر سمجھوتا کیا جائے اور حالات کو قبول کر کے بیٹھ جائیں۔ ہر مصیبت انتخاب سے آتی ہے، آپ اس کے لیے چنے گئے ہوتے ہیں۔ مصیبت انسان پہ ہمیشہ اس کا حوصلہ دیکھ کر آتی ہے اور صبر آزما کے چلی جاتی ہے۔